نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الرعد، خلاصۃ القرآن، رکوع رکوع۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد، رکوع نمبر 1، آیت نمبر 1 سے لے کے 7 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ اللہ کی قدرت کے لیے بے مثال شاہکار۔ پہلے رکوع میں اللہ کی قدرت کے کئی شاہکاروں کا ذکر ہے۔ بغیر ستونوں کے وسیع اور بلند آسمان، اتنی بڑی کائنات کے نظام کی تدبیر، سورج اور چاند کے خاص ضابطے کے تحت گردش، وسیع و عریض پھیلی ہوئی زمین، اونچے اونچے پہاڑ، جوش سے بہتے ہوئے دریا، نہریں، ہر طرح کے پھل اور میووں کے جوڑے، ایک ہی جڑ سے نکلنے والے کھجور کے 2 درختوں کے پھلوں کے مختلف ذائقے، رات اور دن کے الٹ پھیر، زمین کی مختلف قطعات میں تقسیم، کہیں کھیت، کہیں باغات، کہیں معدنیات، بلا شبہ اللہ کی قدرت کی بے مثال شاہکار ہے۔ سب اللہ کی معرفت، اس کے لیے شکر کے لیے جذبات پیدا کرنے کا بڑا مؤثر ذریعہ ہے۔ تعجب ہے کافروں کو اس اعراض پر کہ اللہ انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ کیسا زندہ کرے گا۔ ایسے لوگ اصل میں اللہ کی ہر چیز پر قادر ہونے کے یقین نہیں رکھتے۔ اللہ تو ان پر بھی رحم کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ ہٹ دھرمی ہے، ان کو عذاب کو دعوت دے رہی ہے۔ رکوع نمبر 2، آیت نمبر 8 سے لے کر 18 تک۔ اس کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حق و باطل کے لیے مثال۔ دوسرے رکوع میں حق و باطل کی ایک مثال کے ذریعے پہ واضح کیا گیا ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ پانی ابھر کر آنے والی جھاگ کی یا دھاتوں کو پگھلاتے وقت ان پر پیدا ہونے والے جھاگ کی۔ پانی یا دھات باقی رہتے ہیں جو انسان کے لیے مفید ہے، جھاگ سوکھ کر اڑ جاتا ہے۔ اس مثال میں پانی یا دھات حق ہے اور جھاگ باطل ہے۔ صرف حق کے لیے ہے، باطل کبھی کھڑا نہیں ہو سکتا، جھاگ کی طرح مٹ جاتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے، جب بھی حق آیا ہے باطل نیست و نابود ہو گیا۔ حق کا ساتھ دینے والوں کے لیے اللہ کے ہاں بہترین بدلہ ہے، باطل کا ساتھ دینے والے کے لیے بدترین انجام ہے۔ ان کی طرف سے کوئی شے بطور فدیہ قبول نہیں کی جائے گی، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جو بہت بری جگہ ہے۔ رکوع نمبر 3، آیت نمبر 19 سے لے کر 26۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے یہ کہ حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات۔ تیسرے رکوع میں حق کا ساتھ دینے والوں کی صفات کا بیان ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ ہمارے لیے حق کی معرفت کا ذریعہ صرف قرآن ہے، اور اللہ کے ساتھ عہد بندگی کی پاسداری کرتے ہیں، اپنے وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم رکھتے ہیں جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، ہر وقت اپنے رب سے ڈرتے رہتے ہیں، اللہ کی رضا کی خاطر حق کی راہ میں آنے والی مشکلات پر صبر کرتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں کھلے اور چھپے مال خرچ کرتے ہیں، برائی کا جواب اچھائی سے دیتے ہیں۔ ان کے لیے جنت کے رہنے والے باغات ہیں، جہاں ان کے ساتھ ان کے نیک والدین، اولاد اور بیویاں بھی ہوں گی۔ اس کے برعکس حق کے دشمن وہ ہیں جو اللہ سے کیے گئے عہد بندگی کا پاس نہیں کرتے، اس تعلق کو قائم نہیں رکھتے جسے اللہ نے قائم رکھنے کا حکم دیا ہے، اور اللہ کی نافرمانیاں کر کے زمین میں فساد مچاتے ہیں۔ ایسے لوگ پر دنیا میں اللہ کی لعنت ہے اور آخرت میں ان کے لیے برا انجام۔ رکوع نمبر 4، آیت نمبر 27 سے لے کر 31 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ دلوں کو اطمینان اللہ کی یاد سے ہوتا ہے۔ چوتھے رکوع میں بیان کیا گیا ہے کہ دلوں کو اطمینان اللہ کے ذکر سے ہوتا ہے، اس سے جو سکون ملتا ہے وہ سکون مادی نعمتوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے ارشاد ہوا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطبین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلا کر فرمائشی معجزے طلب کر رہے تھے۔ اللہ یہ معجزے دکھانے پر قادر ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اس قرآن کی تاثیر سے پہاڑ حرکت میں آ جائیں، زمین کے ٹکڑے ہو جائیں اور مردہ لوگ زندہ نکل کر گفتگو کرنے لگیں، لیکن اللہ ایسے معجزے دکھا کر زبردستی لوگوں کو ہدایت پر نہیں لائے گا۔ ان کافروں کو اپنے انکار کی وجہ سے پے در پہ صدمے دیکھنے پڑیں گے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے شہر یعنی مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوں گے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اس وعدے کو پورا کر کے دکھائیں گے۔ رکوع نمبر
5 آیت نمبر 32 سے لے کر 37 تک۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ حق کے مخالفین کا برا انجام۔ 5ویں رکوع میں ارشاد ہوا ہے کہ مشرکین نے اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رکھے تھے، انہیں چاہیے کہ بتائیں کہ کس کتاب میں اللہ نے یہ بات نازل فرمائی ہے کہ میرے ساتھ فلاں فلاں ہستیاں شریک ہیں۔ مشرکین کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے، کوئی انہیں بچانے والا نہیں۔ ان کے برعکس متقیوں کے لیے ایسے جنت کا وعدہ ہے جن کے میوے بھی دائمی ہیں اور سائے بھی۔ اللہ ہمیں یہ نعمتیں عطا فرمائے، آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اہل کتاب میں ایسے حق پرست بھی ہیں جو نزول قرآن پر باطنی مسرت محسوس کر رہے ہیں۔ اس کے برعکس مشرکین مکہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ ان کے معبودوں کی عبادت کریں۔ انہیں صاف صاف بتا دیں کہ مجھے میرے رب نے حکم دیا ہے، میں صرف اسی کی عبادت کروں گا۔ اگر بالفرض میں نے تمہاری خواہشات کی پیروی کی تو مجھے بھی اللہ کی عدالت میں کوئی حمایتی یا بچانے والا نہیں ملے گا۔ رکوع نمبر 6 آیت نمبر 38 سے لے کر 43۔ اس رکوع کا جو ٹاپک ہے وہ یہ کہ مخالفین حق کے لیے دھمکی۔ 6ٹھے رکوع میں آگاہ کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری لوگوں تک حق کو پہنچا دینا ہے، ان سے منوانا نہیں۔ مشرکین فرمائشی معجزات دکھانے کا تقاضا کر رہے تھے، جو جواب دیا گیا معجزہ دکھانا رسول کی نہیں بلکہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کے لیے بتا دیا گیا کہ مشرکین کو ان کی ریشہ دوانیوں کی سزا ضرور ملے گی، البتہ اس کے لیے وقت طے ہے۔ اللہ جسے چاہے گا باقی رکھے گا، جسے چاہے گا مٹا دے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تک حق کا پیغام پہنچاتے رہیں، ان سے ان کے جرائم کا حساب لینا اللہ کی ذمہ داری ہے۔ دشمنان حق کو خبردار کر دیا گیا کہ ان کے گرد زمین تنگ ہو رہی ہے، اسلام قبول کرنے والے بڑھتے جا رہے ہیں اور دشمنان اسلام کے اثرات گھٹتے جا رہے ہیں۔ تاریخ شاہد ہے کہ ماضی میں بھی حق کے دشمنوں کا برا انجام ہوگا، ان کی سازشیں ناکام ہوئی ہیں اور دنیا میں سوائے رسوائی اور آخرت میں بھی انجام بد سے دوچار ہیں۔ دشمنان حق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر رہے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں، اللہ پر گواہ ہیں اور اہل کتاب کے سلیم الفطرت لوگ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی صداقت مشرکین مکہ کی گواہی کی محتاج نہیں۔ یہ ہماری سورہ رات کمپلیٹ ہوئی، ملیں گے اگلی سورت کے ساتھ، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔